السلام علیکم ناظرین آئیے کربلا کا خونی منظر کا واقعہ لے کر آیا ہوں، مکمل سماعت فرمایا۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں۔ ناظرین، کربلا کا خونی منظر، جب کبھی سنتوں پر عمل آیا، اس کی خدمت کے سبب آپ پر ظلم و ستم ہو تو اس وقت کربلا کے خونی منظر کا تصور باندھ لیا کیجیے۔ خاندان نبوت کا آخری قصور ہی کیا تھا؟ یہی نہ کہ وہ اسلام کی سر بلندی چاہتے تھے۔ اس مقدس جرم کی پاداش میں گلشن رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے نو شگفتہ پھولوں کو کس قدر بے دردی کے ساتھ پامال کیا گیا۔ گلستان زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ کلیاں جو ابھی پوری طرح کھلنی بھی نہ پائی تھی، ان کو کیسی بہرمی و صفا کی ساتھ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندا گیا۔ اس وقت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر کیا گزر رہی ہوں گی۔ محترم ناظرین، ننھا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ اس مدینے کی حقیقی مننے کی پیاسے گلے پر جب تیر لگا ہوا ہوگا اور شدت کرب سے اپنے بابا جان رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تڑپ رہا ہوگا، پھر جھڑی لے کر دم توڑا ہوگا، اس وقت جگر گوشائے بطول رضی اللہ تعالی عنہ، نواسائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین کے رنج و علم کا کیا عالم ہوگا۔ جب ننھے مننے علی اصغر کا خون لتھڑا ہوا ننھا سا لاش ان کی امی جان سیدہ شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا ہوگا تو اس وقت کیسی قیامت قائم ہوئی ہوگی۔ امام پاک کی رخصتی، میری مدنی بیٹی ذرا سوچئے تو صحیح، اس وقت سیدہ زینب و سیدہ سکینہ اور دیگر بیویوں رضی اللہ تعالی عنہا اجمعین پر کیا گزر رہی ہوگی۔ جب سید الشہداء امام علی مقام امام عرش مقام امام تشنقا امام الہمام سید الامام حسین اپنے لگتے جگر کو تلواروں سے کٹوانے کے بعد خود جام شہادت نوش کرنے کے لیے خیمے سے رخصت ہو رہے ہوں گے۔ کربلا کا تاراج کارواں اور پھر صرف عابد بیمار اور فقط خواتین عفت معاب رہ جائیں، سارے خیمے سنسان ہو جائے، باہر ہر طرف خاندان عالی شان کے نوجوان بچوں کی لاشیں بکھر پڑی ہو۔ اس ستم بالا ستم یہ ہے کہ یزیدی درندوں کی طرف سے لوٹ مار مچے، خیمہ جلا دیے جائیں، سب کو قید کر دیا جاوے، سرہائے شہداء کرام علیہ السلام و رضوان نیزوں پر بلند کر کے سارا تاج کاروائیں ظالم ہانک چلے، اس کا تصور ہی کس قدر دردناک ہے۔ یاد رہے کہ موت اٹل ہے، عنقریب ہمارے ناز اٹھانے والے ہمیں اپنے کندھوں پر لاد کر ویران قبرستان میں اندھیری قبر کے اندر منو من مٹی تلے دفن کر کے تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اور خدا نہ خواستہ غیر شریف فیشن بھری زندگی ہوئی ہوگی، بے پردگی کا سلسلہ رہا، نمازوں اور روزوں میں غفلت ہوئی ہوں گی، اور اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، عذاب کی صورت ہوئی تو پھر اندھیری قبر میں، اور وہ بھی سانپ بچھو کے ساتھ قیامت تک کیسے گزاروں گا۔ لہٰذا ہر دم موت پیش نظر رہے اور جل تر ختم ہو جانے والی مختصر زندگی میں طویل ترین آخرت کی تیاری کر لیجئے۔ مدنی ماحول کی برکت، تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر سیاسی تحریک دعوت اسلام کا کام کرنے میں جہاں کثیر ثواب ہے، وہاں یہ بھی فائدہ ہے کہ مدنی ماحول نصیب ہوتا ہے، خود اپنے اچھے عمل کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، عشق مدینہ اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتا ہے، اور نیکی کی دعوت دینے کی فضا کا تو اس بات سے اندازہ لگائیں کہ نیکی کی دعوت کا ثواب۔ ایک بار سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ یا اللہ، جو اپنے بھائی کی نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کے ہر کلمہ کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں، اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ نیکیوں کا انبار، سبحان اللہ، اگر ہم کسی کو بھلائی کی ایک بات بتائیں گے تو ہمیں 1 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔